بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اس سے پہلے آپ لوگوں کو ویڈیو میں بتایا کہ تقلید کے کیا معنی ہیں اور تقلید کس طرح سے کی جاتی ہے۔ آج ہم بچیوں کو بتائیں گے کہ جو بار بار ہم نام لیتے ہیں مجتہد کی تقلید کی جاتی ہے، مجتہد کی تقلید کی جاتی ہے، خود مجتہد کسے کہتے ہیں؟ مجتہد یعنی قرآن اور سنت سے احکام کو استنباط کرتے ہیں اور پھر وہ ہمارے پاس فتوے کو بیان کرتے ہیں۔ یعنی جو فقہا ہوتے ہیں، مجتہد ہوتے ہیں، مراجع ہوتے ہیں، یہ تمام نام جو میں لے رہی ہوں یہ سب ایک ہیں۔ فقہا، مجتہد اور مراجع یہ سب ایک ہیں۔ یعنی ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی احکام شریعت کو تفصیل و تحقیق کے ساتھ جاننے والے جو ہوتے ہیں انہیں کو فقہا کہا جاتا ہے، انہیں کو مجتہد کہا جاتا ہے، انہیں کو مراجع کہا جاتا ہے۔ اور یوں ہی نہیں ہم کسی کی بھی تقلید کر لیں گے، کسی بھی مجتہد کو اپنا مجتہد مان لیں گے، بلکہ اس کے اندر کچھ شرائط ہوتی ہیں، اور ایسے ہی نہیں ہم پیروی کرنے لگیں، بلکہ ہمارے پاس ہمارے معصومین کی روایات موجود ہیں جو اشارہ کرتی ہیں کہ جب ہمیں یعنی جب غیبت کبریٰ میں، یہ جو غیبت چل رہی ہے غیبت کبریٰ میں، اگر کوئی ہمارے مسائل پیش آئے، کوئی نئے مسائل ہوں یا کوئی بھی مسئلہ ہو، تو ہم ان کی طرف رجوع کریں، جو فقہا ہیں ان کی طرف۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے ایک دو حدیثیں بیان کرتی ہوں معصومین علیہ السلام کی، جس سے آپ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا اور اس سے ثابت ہو جائے گا کہ امام نے ان کی تقلید کرنا ہمارے لیے واجب قرار دی ہے۔ جیسا کہ ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کو چاہیے کہ فقہا میں سے جو شخص اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہو، اپنے دین کی حفاظت کرتا ہو، اپنی نفسانی خواہشات کا غلام نہ ہو اور احکام الہی کی اطاعت کرتا ہو، اس کی تقلید کریں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ اوصاف معدود چند شیعہ فقہا میں ہیں، سب میں موجود نہیں ہیں۔ اور یہ حدیث میں بیان کر رہی ہوں احتجاج طبرسی جلد نمبر 2 اور صفحہ 263 سے بیان کر رہی ہوں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث بیان کرتی ہوں کہ ہمارے آخری امام مہدی علیہ السلام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف فرماتے ہیں، غیبت کبریٰ کے زمانے میں پیش آنے والے حالات کے سلسلے میں ہماری حدیثوں کو بیان کرنے والے راویوں کی طرف رجوع کرو، کیونکہ وہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں جس طرح سے ہم اللہ کی طرف سے حجت ہیں۔ یہ حدیث کمال الدین و تمام النعمہ شیخ صدوق کی کتاب میں موجود ہے۔ تو ان حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی مسئلہ ہو تو ہم مجتہدین کی طرف رجوع کریں۔ اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ اصول دین کے علاوہ جتنے بھی دینی احکامات ہیں اس میں تقلید کرنا واجب ہے۔ اصول دین میں تقلید واجب نہیں ہے، بلکہ از روئے بصیرت ہم اس پر عقیدہ رکھیں گے اور اسے قبول کریں گے۔ اب جو دینی احکامات ہیں اس میں ضروری ہے انسان کے پاس 3 راستے ہیں، احکامات دینی پر عمل کرنے کے 3 راستے ہیں۔ یا تو انسان خود مجتہد ہو، یا پھر احتیاط کرے، یا پھر کسی کی تقلید کرے۔ تو ناظرین، جو ہماری بچیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، میں ان کو بتا دوں کہ جو مجتہد کا درجہ ہوتا ہے یہ انسان بہت ہی مشکل سے اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس درجے کو حاصل کرتا ہے، تو یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور دوسرا درجہ جو ہے راہ احتیاط،
یہ بھی بہت ہی سخت درجہ ہے. جس طرح سے مجتہد بننا ایک بہت ہی سخت اور مشکل ہے، اسی طرح سے احتیاط کا راستہ بھی بہت ہی مشکل ہے کہ تمام فقہا کے فتوے میں جو اختلاف ہیں اس کو پہلے مطالعہ کرے، اس کو پڑھے، اس کو اپنے علم میں رکھے، پھر اس کے بعد ایک ایسے فتوے پر عمل کرے کہ جس میں جامعیت پائی جاتی ہو، اختلاف نہ ہو، جس پر آپ عمل کریں. تو یہ بھی بہت سخت ہے. اب تیسرا راستہ جو بچ گیا ہے وہ ہے تقلید، یعنی ہم کسی بھی مجتہد کی تقلید کریں. یہ سب سے آسان راستہ ہے کہ جو مجتہد بن چکا ہے، جو اجتہاد کے درجے پر فائز ہو چکا ہے، ہم صرف اس کی باتوں کو مانیں، اس کے فتووں پر عمل کریں. تو دو راستے جو بتائے ہیں، مجتہد ہونا اور احتیاط پر عمل کرنا، یہ دونوں سخت راستے ہیں، لیکن انسان اسے بھی انجام دے سکتا ہے. لیکن سب سے آسان طریقہ جو ہے وہ ہے تقلید کرنا، اور زیادہ تر پوری دنیا میں لوگ تقلید ہی انجام دیتے ہیں، کیونکہ سب کے سب مجتہد اور فقیہ نہیں بن سکتے. اور یہاں پہ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو تقلید کرتا ہے اسے مقلد کہا جاتا ہے، اور جس کی تقلید کر رہے ہیں ہم، اسے مقلد کہا جاتا ہے. جیسے ہم ہیں، ہم اگر کسی کی تقلید کر رہے ہیں ہمیں مقلد کہا جائے گا، اور ہم اگر مان لیجئے آیت اللہ سستانی صاحب کی کر رہے ہیں تو انہیں ہم مقلد کہیں گے، وہ ہمارے مقلد ہو جائیں گے. اب آپ کے سامنے یہ بتانا ہے کہ مجتہد کی جو تقلید کریں گے اس کے اندر بھی کچھ شرط ہیں. ایسے ہی نہیں ہم کسی بھی مجتہد کی تقلید کر لیں گے. شرط بتائی گئی ہیں کہ مجتہد کے اندر کیا ہونا چاہیے، جس کی ہم تقلید کر رہے ہیں اس کے اندر کیا ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے بتایا گیا کہ مرد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، شیعہ ہو، شیعہ اثنا عشری ہو، اور حلال زادہ ہو، زندہ ہو اور عادل ہو. اب میں ہر ایک کو تھوڑے سے تفصیل بیان کرتی جاتی ہوں کہ مرد ہونا ضروری ہے، یعنی مجتہد کے لیے مرد کا ہونا ضروری ہے. اب یہاں پہ بعض لوگوں کے ذہن میں سوال ہو رہا ہوگا کہ کیا عورت مجتہد نہیں بن سکتی ہے؟ جی ہاں ناظرین، عورت بھی مجتہدہ بن سکتی ہے. وہ اپنے فتووں پر صرف عمل کرے گی، کوئی دوسرا اس کے فتووں پر عمل نہیں کرے گا، کوئی دوسرا اس کی تقلید نہیں کرے گا، صرف وہ اجتہاد کے درجے پر فائز ہو سکتی ہے. لیکن اگر ہم کسی کی تقلید کرنا چاہتے ہیں تو وہ مرد ہونا چاہیے، عورت نہیں. عورت بذات خود اجتہاد کے درجے پر فائز ہو سکتی ہے، مجتہدہ بن سکتی ہے. اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. بالغ ہونا، یعنی کہ اگر لڑکی ہے تو وہ 9 سال کی ہو چکی ہو، لڑکا ہے تو وہ 15 سال کا ہو چکا ہو. عاقل ہونا چاہیے، یعنی پاگل اور دیوانہ اگر ہو تو اس کی تقلید نہیں کر سکتے ہیں. شیعہ اثنا عشری ہو، یعنی 12 اماموں کو ماننے والا ہو، اسے ہی شیعہ اثنا عشری کہتے ہیں. حلال زادہ ہو، اس پہ غور کیجیے گا. زندہ ہو، مردے کی تقلید نہیں کر سکتے. مثلاً جو 9 سال کا ہو چکا ہے، جو تازہ بالغ ہوا ہے اور وہ تقلید کرنا چاہ رہا ہے، ابھی وہ شروع کرنا چاہ رہا ہے تقلید، تو وہ زندہ کی ہی تقلید کرے گا، وہ مردہ کی تقلید نہیں کرے گا. مثلاً حال میں اگر کوئی بچی یا کوئی بچہ بالغ ہو چکا ہے، اگر وہ تقلید کرنا چاہتا ہے تو وہ زندہ مجتہدین کی تقلید کرے گا. جو مجتہدین گزر چکے ہیں اس دنیا سے ان کی تقلید نہیں کرے گا. اور عادل ہو، یہ سب سے بڑی علامت ہے کہ عادل ہونا چاہیے مجتہد. یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ عادل وہ شخص ہے، عادل کسے کہتے ہیں؟ عادل وہ شخص ہے کہ جو تمام واجب کاموں کو انجام دے اور تمام حرام کاموں کو چھوڑ دے، ترک کر دے. اور عادل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ بظاہر ایک ایسا اچھا شخص ہو کہ اس کے اہل محلہ اور ہمسایہ اور ہم نشین جو ہیں اس کے بارے میں جب دریافت کیا جائے تو اس کی اچھائی کی تصدیق کریں. عادل اسے کہتے ہیں کہ اگر اس کے ہمسائے پڑوسی سے ہم پوچھیں کہ یہ شخص کیسا ہے
تو اس کے بارے میں کہیں کہ یہ شخص بہت ہی اچھا ہے۔ تو ناظرین، ہم آپ کو انشاءاللہ آگے بھی اور تقلید کے جو اس سے متعلق ہے باتیں وہ اور بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میرے خیال میں آج کے لیے ہماری بچیوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ جو چینل بنایا گیا ہے وہ صرف اسی لیے کہ زیادہ سے زیادہ آپ احکام جانیں اور اس کو اپنے زندگی میں عمل میں لے آئیں، اس پر عمل کریں، اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ جن کے پاس علم نہیں ہے، جو نہیں جانتے ہیں، اس سے بے خبر ہیں، وہ باخبر ہو جائیں اور ان کو بھی فائدہ حاصل ہو۔ اور انشاءاللہ اگر آپ شیئر کریں گے تو یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوگا، آپ کو بھی ثواب ملے گا اور سب کو ہی ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا۔ التماس دعا۔ خدا حافظ۔